फेडरल स्किल वर्कर का बिल्कुल ना होना, प्रोमोशन नॉमिनी के तहत काफ़ी जो है वो रिक्रूटमेंट हुई है, बट स्टिल जो है वो बहुत ही शशपंज का शिकार रहे हैं कि क्या कैनेडियन इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑक्यूपेशनल बेस्ड के ऊपर काम करना चाह रही है। और 2022 जो है वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा क्योंकि ये चेंजेस लेके आ रहे हैं काफ़ी। Hello everyone, this is Abubakar Adil from Superior Consulting once again with all of you, and you are watching Superior Consulting YouTube channel, and I welcome you back to our immigration discussion series with Mr. Adil Ismail. In today's episode we are not coming live as usual from our Pakistan studio, but in fact we are in our UAE Ligen office. In today's episode we are going to discuss about one of the most hot favorite destinations for prospective immigrants, that is Canada. कैनेडियन इमिग्रेशन में 2021 का साल कैसा रहा एप्लीकेंट्स के लिए, और क्या आने वाले कल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में 2022 में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ किस तरह से रिएक्ट करेंगी, क्या न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किस तरह से आप एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल वर्कर और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इमिग्रेट कर सकते हैं, इस साल में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बैकलॉग्स के हवाले से, डिलेज़ के हवाले से, क्या एप्लीकेंट्स को रद्द-ए-अमल अपनाना चाहिए। तो आज इस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए वी आर once again honored to have the most recognized face in the immigration industry in Pakistan and as well as the Middle East, Mr. Adil Ismail, who is an authorized agent of RCAC by Government of Canada. So let's welcome him. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, thank you so much for joining us in the studio once again. Thank you for inviting me here. सो जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में जाना कि आज हम कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। अक्सर हमारे क्लाइंट्स भी चूँकि हमारे साथ हमारी वीडियोस को सुनते रहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि 2022 इस साल में उनके लिए क्या ख़ास है, और थोड़ा सा हम पिछले साल का भी अगर रिकैप दे दें कि 2021 कैसा रहा और इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेडरल स्किल वर्कर वाले एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, PNP एप्लीकेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड देन हम डिफरेंट वीज़ा क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2022। बिल्कुल, बिफोर गोइंग और जंपिंग ऑन टू द एक्सपेक्टेशन इन 2021 का जिक्र हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आउटलैंडर्स के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ है और उसकी वजह ऑब्वियसली फेडरल स्किल वर्कर के राउंड्स का ना होना है, और CEC के राउंड्स काफ़ी हद तक हुए, और उसके अंदर टेम्पररी रेजिडेंट्स और CEC लोगों को बताते चले कि CEC बेसिकली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, वो लोग जो कनाडा में पहले से मौजूद हैं ऑन वर्क परमिट और टेम्पररी बेसिस के ऊपर वहाँ पर मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर पैंडेमिक को लेकर ये फैसला किया कि जितने लोग कनाडा में मौजूद हैं, इंस्टेड ऑफ बाहर से लोगों को प्रोसेस किया जाए और बुलाया जाए और उसके बाद वो इकनॉमी का हिस्सा बने, उन्होंने सोचा, और एक बहुत अच्छा डिसीजन था आई मस्ट से, कि उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ ही मौजूद हैं उनको ही ऑब्वियसली वो एक जो है एक प्रोसेस से होकर आए हुए होते हैं, अपना ब्लड स्वेटर जो है उन्होंने दिया हुआ होता है कनाडा को। तो उस सूरत हाल को देखते हुए कनाडा ने ये डिसीजन लिया, जो कि मैंने कहा कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था, और उन्होंने उनको जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी दी। तो इस तरीके से जो साल रहा है 2021 का, वो इन लैंडर्स के नाम रहा है। आउटलैंडर्स को जो है वो इतना मज़ा नहीं आया, इतना जो है उनको ऑब्वियसली जो है प्रोसेसिंग के अंदर दुश्वारी हुई। फेडरल स्किल वर्कर का बिल्कुल ना होना, प्रोमोशन नॉमिनी के तहत काफ़ी जो है वो रिक्रूटमेंट हुई है, बट स्टिल जो है वो बहुत ही शशपंज का शिकार रहे हैं कि क्या कैनेडियन इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। तो फिलहाल जो है हम 2022 के अंदर हम दाखिल हो गए विद नो फेडरल स्किल वर्कर राउंड स्टिल। इस वक्त हम 15-16 तारीख को मौजूद हैं और अभी तक भी जो है कोई भी राउंड मुतवक्को नहीं है। मैं अपनी राय भी दूंगा उसके अंदर, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त जो पेंडिंग एप्लीकेशंस भी हैं परमानेंट रेजिडेंसी की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्योंकि 2020 से लेकर 2021 तक कि एप्लीकेशन इस वक्त पेंडिंग में है, और 1.8 मिलियन एप्लीकेशंस इस वक्त पेंडिंग में है। तो एक बहुत बड़ा बैकलॉग है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को, CIC को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ह्यूमन फोर्स जो है वो बहुत कम है, लोग घरों से बैठ कर काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग, चूँकि हमारे पास भी काफ़ी सारे PR एप्लीकेशन होल्डर्स मौजूद हैं, मार्च 2020 से इस वक्त जो है वो प्रोसेस के अंदर है, उनका कोई सुनवाई नहीं, और वो बहुत ही रेयरली जो है उनको कुछ थोड़ी बहुत भी रिक्वेस्ट आ जाती है ADR के हवाले से कि आई कलर बता दें, जस्ट टू इंगेज, ये काम हो रहा होता है। अदरवाइज
कंप्लीट साइलेंट है और कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है. बट अब थोड़ा सा जो है वो सुकून का सांस ये आया है कि कुछ जो COPR होल्डर थे जिनकी COPR एक्सपायर हो गए उनको PPR आना शुरू हो गए. हमारे कुछ क्लाइंट्स को आ गई हैं और कुछ क्लाइंट्स को मुतवक्को हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग PR के लिए बैठे हुए हैं, COPR लेने के लिए भी बैठे हुए हैं, वो अभी तक जो है इस वक्त जो है दुश्वारी का शिकार हैं और उनको कोई भी जो है वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है. क्लाइंट्स जो है ऑब्वियसली उनका राइट भी है, वो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, उनकी जो है वो टाइम लगा हुआ है, उनकी एज आगे जा रही है, उनके पूरे प्लान्स हैं. बट ऐसे सूरत हाल में कोई भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता. सब पैंडेमिक का शिकार है, पूरी दुनिया जो इसकी लपेट के अंदर है. उसकी वजह से जो हमें डिलेज नजर आ रहे हैं वो ऑब्वियसली कोई भी जो है इससे बरी ज़मा नहीं है. राइट. सो जिस तरह आपने कहा कि फेडरल स्किल वर्कर के जो राउंड्स हैं उनके हुए 1 साल हो चुका है, दिसंबर 2020 में जो है वो लास्ट राउंड हुआ था. तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा PNPs के ऊपर और डिफरेंट जिस तरह पूरा इमिग्रेशन सिस्टम चलता है, तो क्या इम्पैक्ट हम इसका देख सकते हैं? अभी देखें जो प्रपोज चेंजेस हैं उसके अंदर जो बहुत बड़ी चेंज है जो CIC ने लेके अनाउंस भी किया और लेके आ रहे हैं वो है TWR, टीयर जिसको हम कह रहे हैं, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये NOC कोड्स की जो है 2016 की रिप्लेसमेंट है. अब इसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोग इस वक्त तक भी इस पर बात करते हुए ज़्यादा हमने अभी तक नहीं सुने हैं. हमने जो एक्सपर्ट से बात की और जो हमने अभी जो स्केच किया है और जो हमने इस नतीजे पर पहुँचे हैं, which can be wrong at the end of the day, because जो सारा का सारा जो जिम्मेदारी है और सारा का सारा जो डिसीजन लेना है वो CIC ने लेना है. लेकिन हमने जो रिसर्च किया अपने रिसोर्स के तहत, और वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या सही है और गलत क्या है या क्या चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है. बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर और जो रिसोर्सेज के ऊपर हमने रिसर्च की वो ये है कि TWR जो है वो बहुत ही एक कहना चाहिए कि चेंज इन द प्रोसेस होगा. वो इस तरीके से होगा कि फेडरल के जो ग्राउंड बंद है तो कम से कम भी एप्लीकेशन 23,000 प्लस एप्लीकेशंस 471 से लेकर 500 एप्लीकेशंस की इस वक्त भी पेंडिंग में है. ठीक है. अगर ये एज्यूम कर ली जाए कि 5 से 6,000 का भी राउंड चलता है आने वाले वक्त के अंदर जब फेडरल स्किल वर्कर रीओपन होता है, तो 5 से 6 महीने फिर लगेंगे इसको ड्रॉप डाउन ये इस बैकलॉग को खत्म होने में, CRS स्कोर को बिल्कुल CRS स्कोर कम होने में. बट होगा क्या कि 5-6 महीने में और लोग भी आ जाएंगे, तो हम कोई बहुत बड़ी तब्दीली देखते हुए नजर नहीं आ रही. फिर स्लो प्रोसेस, फ्री फ्रस्ट्रेशन, जो 29 के थे 30 के हो जाएंगे, जो 30 के थे 31 के हो जाएंगे, पॉइंट्स डिक्रीमेंट होगी, बैकलॉग और बढ़ता चला जाएगा. तो अब जो हम देख रहे हैं और जो बहुत एक्सपर्टली जो है हमने माइनटली इसको देखा है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑक्यूपेशनल बेस्ड के ऊपर काम करने जा रही है. राइट. और इसी के ऊपर जो है मुसवदा तैयार हो रहा है और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है. वो इस तरीके से जैसे कि आपने ऑक्यूपेशनल बेस्ड ओंटारियो देखा, जैसे आपने ONP के अंदर देखा, जैसे आपने सस्कैचुअन के अंदर देखा, OID कैटेगरी के अंदर जहां पर 70-80 वाले पॉइंट्स वाले मौजूद थे और वहां पर उन्होंने 65 पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस को पिक कर लिया. एग्जैक्टली. तो ये बहुत एक तरह से इसके प्रॉस भी हैं, एक तरह से कॉन्स भी हैं. बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं 470-80 के ऊपर, तो वो अगर उनका नंबर नहीं आएगा तो वो मजीद फ्रस्ट्रेट होंगे. लेकिन एक अच्छी बात ये है कि उन लोगों का भी चांस मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल एक बंदा 360 उसकी एज एक्सपीरियंस ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन वो एज में थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 35, 38, 37 इस तरह से एज के ऊपर है. अब इनको मौका मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. राइट. जो लो CRS वाले भी हैं, जो थोड़ा हो सकता है जो कोई 450 पे भी बैठा हुआ है उसको नहीं मिल रहा, लेकिन उसका ऑक्यूपेशन लेट्स सपोज कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड आ जाता है नेटवर्क इंजीनियर का. राइट. कोई भी ऑक्यूपेशन ले लें, मैंने एक ऑक्यूपेशन लिया. अगर ये ऑक्यूपेशन आ जाता है और उनको नजर आता है कि इसके अंदर CRS अगर देखा जाए तो हाईएस्ट मिल रहा है हमें 430, राइट, लोएस्ट मिल रहा है 300 का करीब. तो अब ऐसी सूरत हाल में जब वो राउंड रन करें और वो 3,000 लोग अगर लेना चाहते हैं, 5,000 लोग लेना चाहते हैं या 1,000-1,500 लोग भी लेना चाहते हैं और उसके अंदर वो जो है फैच करते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो लोग बैठे रहेंगे जो 470-80 वाले हैं और ये लोग हो जाएंगे. तो इसमें अपॉर्चुनिटीज काफी लोगों की बढ़ भी सकती है. ये समहाउ सिमिलर भी है जिस तरह 2015 से हुआ करता था एक्सपेंशन से पहले इमिग्रेशन. जी बिल्कुल ऐसे ही है. तो इन जो लेबर मार्केट ओपिनियन के तहत जब वर्किंग शुरू होगी
تو زیادہ جو ہے افادیت نظر آئے گی گورنمنٹ آف کینیڈا کو بھی, کینیڈا کے اندر پینیٹریٹ کرنے والے بھی لوگوں کے لیے اور امپلائرس کے لیے بھی. تو یہ TWR بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں ٹریننگ, ایجوکیشن, ایکسپیرینس سب کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا. 0 ABCD کی جو لیولز ہیں وہ ختم کر کے اس کو کہ اسکل لیول 0 سے لے کر 5 تک جو ہے انہوں نے کیٹیگریز بنا دی ہے اور اس بنیاد کے اوپر NSS کا جو ہے انعقاد ہوگا. یہ بڑا جو ہے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو نئی آنے والے چینجز کے اندر ہے. لوگوں کو ابھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. 2022 وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ اور جو ہم اپنی انالیسس کر رہے ہیں لوگوں تک لے جا رہے ہوتے ہیں بات. میں نے چونکہ ایک بات اس زمین میں کرتا چلوں کیونکہ میرے پاس اپنے کلائنٹس ہوتے تو میں اپنے کلائنٹس کو بھی متوجہ ہو کے جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک جو سوالات آتے ہیں کافی سارے PR جو جن کے COPR لگ گئے تھے یا PR کے اندر اپلیکیشن میں وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ انکوائری ڈال دیں, ویب فارم ریز کر دیں یا GCMS نوٹ جو ہے وہ لے لیں کیونکہ ہمارا سال 1.5 سال سے نہیں ہو رہا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مختلف فورمز کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, وہ مختلف دوست احباب سے اپنی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. جب وہ ریلائی کر رہے ہیں کسی کمپنی کے اوپر, جب وہ ریلائی کر رہے ہیں ایکسپرٹ, اس کو ایکسپرٹ جانتے ہیں مانتے ہیں, اگر وہ ان سے مشورہ لیں گے, چونکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی CIC نے کیٹیگریکلی جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمارا بیک لاگ بہت زیادہ ہے, ہم رسپونڈ بھی نہیں کریں گے, سلو موونگ ہے. وہ چونکہ اپنی فکر میں زیادہ ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں پتا ہوتا ان کو کہ سارے کے سارے PR ایپلیکیشنز ہی بہت سلولی چل رہے ہیں. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میری ایپلیکیشن میں کوئی جھول ہے, اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ مجھے کہیں پر جو ہے اسکروٹنی زیادہ ہو رہی ہے یا میرا جو ہے وہ میڈیکل اب جو ہے ایکسپائر ہو گیا ہے تو اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دس اینڈ دیٹ ہو جائے گا. وہ ایکسپرٹ سے اوپینین اور ایڈوائز لینے کے بجائے ریلائی کرتے ہیں فورمز کے اوپر اور اپنے کولیگ اور احباب کے اندر. تو میں اس ویڈیو کے تحت ان کو بھی مخاطب ہو کر یہ کہہ دوں اور کہتا بھی رہتا ہوں ان کو کہ ہولڈ آن کریں. ایپلیکیشن اگر اپنے ایکسپرٹس کو دی ہوئی ہیں تو وہ آبویسلی اس کو دیکھیں گے بھی, اس میں ایڈوائز بھی کریں گے. اگر آپ کی کوئی چینجز ہو رہی ہیں وہ آپ اپڈیٹ کروا دیں. باقی اگر آپ کا میڈیکل بھی ایکسپائر ہو گیا آپ کو پینک نہیں کرنا, آپ کا پولیس کلیئرنس ایکسپائر ہو گیا آپ نے پینک نہیں کرنا, میری ایپلیکیشن 1.5 سال ہو گیا ہے میرا نہیں ہو رہا, یہ سب کے ساتھ ہے, یہ تمام ایپلیکیشنس کے ساتھ ہے. سلو موونگ ہے اور ورک فرام ہوم ہے, تو اس کو کائنڈلی سمجھیں. نا موونگ بیک ٹو 2022 جس کا میں نے ذکر کیا کہ TWR کے اوپر جو ہے وہ ایک تو وہ چینج آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹل جو ٹارگٹ ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کا وہ 2023 تک ہی ہے. 401,000 لوگ 2021 میں مائگریٹ ہو کر سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں کینیڈا کے اندر, بٹ اس میں میجر تعداد جو ہے وہ ٹیمپرری بیس جیسے میں نے شروع میں کہا اور CEC کی جو کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے تحت ہوئے ہیں, اور بہت کم لوگ 40-45 ہزار 90 ہزار لوگ جو ہے وہ ابھی باہر سے آؤٹ لینڈر جو ہے اوورسیز جو ہے وہ جو ان کو انوائٹ کیا گیا اور ان کو ان کے پروسیس کیا. بٹ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پورے میجرز لے رہی ہے, تھوڑا سا اور مزید ٹائم لے کر 2000 مڈ تک پروسیسنگ اپنے بہتر جو ہے وہ نہج پر آ جائے گی اور بہتر جو ہے پروسیسنگ ہونا شروع ہوگی. اس وقت جیسے میں نے گڈ نیوز بتائی کہ PPR آنا شروع ہو گئے, بلکہ ایکسپائر ہو گئے تھے جو ٹریول نہیں کر سکے تھے, تو ان کے لیے بھی ابھی خوش نوید ہے کہ جو لوگ ابھی PR کا اپنی ویٹ کر رہے ہیں فائنل ڈیسیجن کا, ان کی بھی اپلیکیشنس بائی مڈ آف 2022 اسموتھ پروسیسنگ کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ. بالکل ایپلیکینٹس کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ آف کینیڈا سے ڈیل کریں تو دل برداشتہ نہ ہو, آج نہیں تو کل آپ کا کام جو ہے وہ ہونے کی امید ضرور ہے. obviously ہوگا, چونکہ دیکھیں ڈیو ڈیلیجنس ہو گئی ہے. GCMS نوٹ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. GCMS نوٹ اس وقت ہوتا ہے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیونکہ وہ اپنے کولیگ سے پوچھتے ہیں, اپنے فارم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. GCMS نوٹ آپ کو صرف آپ کی اسٹینڈنگ یہ بتا دیتا ہے. آپ میکسیمم GCMS نوٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے اس وقت کی پوزیشن کے اندر all processing have been done, لیکن اس کے باوجود آپ کو کچھ نہیں مل رہا. تو GCMS نوٹ نہ تو ایکسپرڈائٹ کرے گا نہ, ہاں آپ کی اپلیکیشن میں کوئی جھول ہے اور آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہاں پر اس وقت ویریفیکیشن کہیں آنے والے, تو دیٹس اے سیپریٹ کیس. بٹ آپ اگر آپ کے سب چیز صحیح ہیں, آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ GCMS نوٹ سے ایکسپرڈائٹ نہیں ہو سکتا پروسیس, یا ٹائم لائن جاننے کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں ٹائم لائن جاننے کے لیے. دیکھیں ٹائم لائن جاننے کے یہ اس وقت کا ہے, دیکھیں ان یوزول سچویشن ہے. اگر یہ 2019 سے پہلے کی بات ہوتی تو ہم خود GCMS نوٹ لوگوں کی فائل کرتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے کہ نا ٹائم لائن سے اوپر چلی جاتی ہے اپلیکیشن, وہ شاذ و نادر ہوتا تھا, تو اس لیے وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس اپلیکیشن میں کیا ہے. جب گورنمنٹ آف کینیڈا نے سال 1.5 سال سے یہ ہر جگہ پر نوٹنگ لگا کر, نوٹسز دے کر, ہر ای میلز کو بار بار بھیج کر یہ بتا دیا, اور پھر ہم نے کلائنٹس کو, ہم چونکہ کلائنٹس کو بار بار میل نہیں کرتے تو ہمیں جب وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی بھی
بار بار جو ہے وہ اپنی اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے ریکویسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوگی تو ہم ضرور جو ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے. رائٹ. تو یہ ایک ہے امپورٹنٹ کہ تھوڑا سا فرسٹریشن میں ہم سمجھ سکتے ہیں, بٹ 2022 وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ اچھا سال ہوگا. فیڈرل اسکل ورکر میں آج کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ کوارٹر کے اندر انشاءاللہ جنوری کے اینڈ سے لے کر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مارچ تک کے اندر یہ راؤنڈ جو ہے اسٹارٹ ہو جائیں گے. اسپیسیفکلی CEC تو اسٹارٹ ہو ہی جائے گا, لیکن چونکہ ہمارا فوکس آؤٹ لینڈرز ہے تو آؤٹ لینڈرز بھی انشاءاللہ کوارٹر میں FSW اور PNPs تو گائے بگائے ہو ہی رہے. رائٹ. سو ہوپ فلی فیڈرل اسکل ورکر جس طرح آپ نے کہا کہ کوارٹر تک میں ہو جائے, ہوپ فلی انشاءاللہ وہ ہو بھی جائے گا. سو جس طرح ابھی آپ نے PNP کا بھی ذکر کیا, تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل اسکل ورکر کے راؤنڈس نہیں ہو رہے, ڈیلیز بہت زیادہ ہیں, پروسیسنگ تھوڑی سلو ہے. تو فیڈرل اسکل ورکر کی وجہ سے کیا PNP کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ آ رہا ہے, اور PNP والے جو خاص طور پہ جو ایپلیکینٹس ہیں ان کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, کیا وہ اسی طرح سے اپنی محنت کو جاری رکھیں؟ دیکھیں, ایک تو جب آپ فیڈرل اسکل ورکر کا حصہ ہیں, ایکسپریس انٹری میں موجود ہیں, اور ایک آس لگا کے اور ایک آپ نے کیلکولیشن کر کے آپ نے دیکھا کہ بھائی میرے تو بڑے اچھے پوائنٹس بنتے ہیں اور میں فیڈرل کا ہی حصہ ہوں, بٹ آپ نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ریئلائز کریں کہ PNPs پینڈیمک سے لے کے ابھی تک رکا نہیں ہے. رائٹ. کم زیادہ ضرور ہوتا ہے لیکن رکا نہیں ہے. تو جو حضرات بھی ایکسپریس انٹری میں فیڈرل اسکل ورکر میں موجود ہیں وہ PNPs کا بھی حصہ ہے. آپ کو انٹیریو سلیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ 460 پلس پہ موجود ہیں, آپ کو البرٹا سلیکٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ 300 پلس پوائنٹس والوں کو سلیکٹ کرتا ہے, آپ کو نووا اسکاٹش سلیکٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہائیلی پرائرٹی جو بھی لیبر مارکیٹ سے ان کو اسٹریم ان کو آکوپیشنز کے لیے جو ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے. نیو برنسوک بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ سسکیچون میں OID کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ فال کر سکتے ہیں. بٹ بہت سارے لوگوں کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ انٹیریو ہی بیس پہ ٹورانٹو ہی میں ہی جانا پسند کرتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپارچونیٹیز بھی کے مواقع بھی وہیں پر ہی ہوتے ہیں. تو بٹ اس کے باوجود اگر ٹارگیٹ ہمارا کینیڈین امیگریشن اگر ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی پروونس ملے, ہم سال 2 سال کے اندر جو ہے وہ وہاں پر رہ کر پھر موو آن بھی ہو سکتے ہیں. بٹ obviously اگر فیڈرل ہے تو پھر فیڈرل کے لیے آپ کو رکنا پڑے گا. کوئی بھی پریڈکٹ ایز سچ جو ہم بھی جو پریڈکٹ کر رہے ہیں, جو میں ایز اے جو ایکسپرٹ اگر میں پریڈکٹ کر رہا ہوں تو آن دا بیسس آف سم فیکٹس ہم کر رہے ہیں سر, بٹ اسٹل ہم نے یہ کہا کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مارچ میں نہ کرے, پورے سال 2022 میں بھی نہ کرے, لیکن یہ کچھ جو ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں پازیٹیو وائبس, کچھ پازیٹیو نیوزز اراؤنڈ دا گلوب, اور کچھ ایسے چیزیں کیونکہ بارڈرز بھی جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2022 بہتری کی طرف جائے گا. اس وقت CIC کا جو اس وقت محور ہے وہ اسی لیے وہ CEC کی بھی راؤنڈ نہیں کر رہے, سپتمبر سے راؤنڈ نہیں ہو, ریمائنڈ یو. تو جو اس وقت جو کانسنٹریشن ہے CIC کی وہ یہ ہے کہ وہ بیس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسپیڈائٹ کیا جائے, پروسیسنگ کو ایکسپیڈائٹ کیسے کیا جائے, بیک لاگ کو خالی کرنا. تو بیک لاگ کو خالی کرنا ہے اس وقت ان کا جو ہے وہ فوکس ہے, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ مڈ اور کوارٹر تک جو ہے وہ کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو آپ پھر سے دیکھیں گے کہ بہتر سچویشن نظر آئے گی آپ. تو یہ بڑی خوشائن بات جس طرح آپ نے بتایا کہ بیک لاگ کو کلیئر کرنے کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 2022 کے مڈ تک کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جو لوگ نیو آنے والے ہیں, نیو ایپلیکینٹس بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پری ریکوزٹس وغیرہ کمپلیٹ کریں, ECA کمپلیٹ کریں, آئلٹس کمپلیٹ کریں. کسی کو اگر آئلٹس امپروو کرنا ہے تو وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. بلیسنگ ان ڈسگائز ہی, ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بٹ کچھ لوگوں کے لیے یہ بالکل بھی بلیسنگ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے جس نے 2000 جو ہے وہ 20 میں یا 21 میں انیشیٹ کیا اور وہ اس وقت 28 اور 29 سال کا تھا, تو وہ ایج بڑھ رہی ہے. اس طرح سوال بھی آتے ہیں, کامنٹس بھی آتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نا یہ تو ہمارا تو بڑا نقصان ہے, گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, دس اینڈ دیٹ کر رہی ہے. بٹ اسٹل اس کا کوئی ایسا سچ مداوا نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے آئل سے امپروو کر سکتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں ہیں جس کے بنیاد کے اوپر آپ اپنے ایک ہوپ نہ چھوڑیں, پول میں رہیں, PNPs کو دیکھتے رہیں, اور جو نئے آنے والے ہیں وہ ان کے لیے بہتری ہے. بالکل, جو جنہوں نے 3 سال ورک ایکسپیرینس کر لیا ہے, ماسٹرس ایکویلنسی ہے اور آئلٹس جو ہے CLB 9 کر سکتا ہے, تو وہ ایک بہت بہترین کینڈیڈیٹ ہے فار بوتھ فیڈرل اسکل ورکر جب وہ اوپن ہوگا اور PNP. اور جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہوپ نہ چھوڑیں. جیسے ہم نے کہا کہ نئی چینجز آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی اچھی نوید ہوگی, اور وہ بھی پاسبل ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ جو لوگ فیڈرل اسکل ورکر میں بالکل کوالیفائی نہ کر سکتے, نہ کر سکیں گے آگے, فار ایگزامپل, تو وہ بھی PNPs کے اندر کوالیفائی کرتے ہیں. سسکیچوان اس کا بہت بڑا مثال ہے.
ہم اکثر اور بیشتر اپنے ویڈیوز میں یہ بات بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کو پول میں ہونا ضروری ہے. ریگارڈلیس آف آپ اپنی کیلکولیشنز کرتے رہیں کہ اس سال اس مہینے اس بیلٹنگ کے اندر یہ NOC آئی ہے یا نہیں آئی ہے, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ کیلکولیشن بیس جو ہے وہ بیلٹنگ نہیں ہوتی, ٹرینڈ بیس بھی ایز سچ نہیں ہوتی ہے. ٹرینڈ اکثر اور بیشتر بغیر بتائے چینج ہو جاتے ہیں, جس کی مثال جس کو نہیں پتا ہے, اور آج کی ویڈیو میں شاید اگر وہ آل آف اے سڈن وہ آیا اور وہ سن رہا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہم یہ بات بہت عرصے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ آل آف اے سڈن جو ہے آپ پول میں ہوتے ہیں اور آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. بے انتہا مثالیں موجود ہیں اس کے لیے, اور اس میں آکوپیشن آپ کا اگر کوئی آکوپیشن ہائی ان ڈیمانڈ ہو جاتا ہے یا ہوگا تو آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو کمپلیٹ 1 ایئر پروفائلنگ جو ہے اپنی ویلیڈیٹ رکھنی چاہیے, اور اس کے بعد دوسرے سال بھی آپ فری آف کاسٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا آئٹس 2 سال ویلڈ ہوتا ہے, آپ کا ECA 5 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. تو کم سے کم 2 سال 3 سال آپ جو ہے وہ ٹرائی کرتے رہیں, ہوپ فلی انشاءاللہ, اور اچھے پیرامیٹرز پہ اگر کام کریں گے, اچھے ایکسپرٹس کے ساتھ کام کریں گے, ایڈوائز پراپرلی جو ہے وہ لے کر کریں گے, تو ہوپ فلی آپ کا سلیکشن بھی بہت آسان ہوگا. اور اس کی ریڈی ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ کٹ آف SIMP کی اگر ہم بات کریں تو 80 سے 65 کے اوپر آ جانا, جگہ کہ آکوپیشن بیس تھا, اینڈ ریسنٹلی ہیلتھ کیئر ورکرس کو انہوں نے انکلوڈ کر لیا, جبکہ کوئی بھی پروونس اکثر بیشتر نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ PNP ایپلیکینٹس کے لیے میرے خیال ہے بہت زیادہ ایک اچھا جو ہے نا ہم آنے والا کل دیکھ سکتے ہیں, اور ان کو اپنی جو ہے وہ پلیسز کو ہولڈ کرنا چاہیے. رائٹ, سو ناؤ اس کو کنکلوژن کی طرف ہم لے کے بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ کینیڈا کو پلان کر رہے ہیں اور اب لاسٹ اسٹیجز میں بھی ہیں PR ایپلیکیشنس کے, اور ان کو پتہ ہے کہ اگلے 4-6 مہینے میں وہ کینیڈا لینڈ کر جائیں گے, تو کینیڈا لینڈ کرنے کے بعد کیا مواقع ہیں ان ٹرمز آف جابس, کیا ویکینسیز واقعی بہت زیادہ ہیں جس طرح کہ بتایا جاتا ہے ہر جگہ, اور کیا ان کے لیے مواقع ہیں اگر اگلے 1-8 سالوں میں ہم دیکھنا چاہیں؟ دیکھیے یہ بات تو ٹرو ہے کہ جابس ویکینسیز بہت ہیں اور ہونے والی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نا 5 لاکھ 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اگلے 5 سال اور 10 سال کے اندر, تو لوگوں کے لیے جاب اپورچونیٹیز تو ملتی ہیں اور ملتی رہیں گی, اور نیولی بھی جو اسٹیبلش بزنسز ہوتے ہیں اور نیو اپورچونیٹیز بھی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ آپ کا کمپٹیشن بہت ہائی ہے. دیکھیں نا 1 سال کے اندر 4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے کینیڈا میں جا رہے ہیں. تو اب ایسے صورتحال میں آپ کو کمپٹیشن کا سامنا تو ہوگا, جیسے کراچی میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, دبئی کے اندر ہوتا ہے, ہر جگہ پر آپ جاب جو ہے وہ کمپٹیشن کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ کہنا کہ یار میں تو کینیڈا امیگریشن حاصل کر کے آ گیا ہوں تو مجھے جاب جو ہے وہ ایئرپورٹ میں تیار مل رہی ہوگی, تو ایسا پاسبل نہیں. آپ کو جو ہے وہ کم سے کم کسی بھی کنٹری میں, خاص طور پہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے لیے, آپ کو کم سے کم بھی 3 سے 6 مہینے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ سروائیول پیریڈ ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنی ہوتی ہے, بہت زیادہ اپنے آپ کو اپنی CPT اور انہینسمنٹ کی ضرورت بھی جہاں ہو وہاں کرنے چاہیے. اور آپ ایک ایکسپیکٹ کریں کہ لو پروفائل سے, یا آپ فار ایگزامپل آپ سینئر مینیجر تھے تو آپ اسسٹنٹ لیول پر جو ہے وہ آپ کو جاب ملنے کی امید ہوگی, تو اس سے گھبرائیں نہیں, کیونکہ جب آپ کو کینیڈین ایکسپیرینس حاصل ہو جائے گا سال 2 سال کا, تو پھر آپ جو ہے اسی لیٹر کے تھرو جو ہے وہ اوپر کی طرف آپ کو جو ہے وہ انکلینیشن ملے گا. اینڈ اٹ از obviously always advisable کہ جب آپ لاسٹ اسٹیجز میں ہیں PR ایپلیکیشنز کی تو اپنا ریسرچ بڑھا لیں, اپنے LinkedIn پروفائلس کو بہتر کر لیں, کنیکشنز کو بہتر کر لیں, تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا کینیڈا میں لینڈ کرتے ہوئے. سو آئی گیس ہم نے کافی زیادہ انفارمیشن کور کر لی اباؤٹ فیڈرل اسکل ورکر PNPs بھی, اینڈ ہوپ فلی 2022 ول بی اے بیٹر ایئر ان ٹرمز آف کینیڈین امیگریشن. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. بالکل, ایک تو جو PR ایپلیکیشنس کے اندر ہے خاص طور پہ ان کے لیے, کیونکہ ویڈیوز خاص طور پہ بھی انہیں کے لیے کہ وہ جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑیں. اسٹل ہوپ بھی ہے, پروسیس ہوگا بھی, اور اگر آپ کی اپلیکیشنس کے اندر کوئی ویریفیکیشنس کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو PR جو ہے وہ ملے گا ضرور. اور 2022 جو ہے وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا, کیونکہ یہ چینجز لے کے آ رہے ہیں کافی, اور TWR کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں. تو ایکسپیکٹیشنس اچھی ہیں, ہائی ہیں, اور ہوپ فلی 2022 کے اندر جتنے بھی پینڈنگ ایپلیکیشنز ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے ان کو سکسیسفل آؤٹ کم ملے گا. سر تھینک یو سو مچ فار یور موسٹ ویلیبل ٹائم, اینڈ وی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ ٹو کیچ اپ ود یو ان انادر انسائٹفل انفارمیٹیو ویڈیو. تھینک یو سو مچ. سو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی, اور اگر آپ کینیڈین امیگریشن پلان کریں 2022 میں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فار پروفیشنل اینڈ آتھرائزڈ سروسز. فار مور انفارمیشن یو کین لاگ آن ٹو آور ویب سائٹ www.superiorimmigration.com. اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور YouTube channel. This is Abubakar Adil signing off. See you in the next one.